بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، انتظام کے لیے منتظم کا اعتدال کے ساتھ کسی قدر سخت ہونا ضروری ہے۔ یعنی کسی بھی ادارے کے انتظام کے لیے، کسی بھی نظم و نسق کے لیے جو منتظم ہو، جو ناظم ہو، محتمم ہو، اور جو بھی اس کا عہدہ ہو، جو کام کو سنبھالنے والا ہے، اس میں اعتدال کے ساتھ کسی قدر سختی ہونا ضروری ہے۔ اعتدال بہرحال اسلام میں ضروری ہے۔ انتظام کے واسطے تھوڑا طبیعت میں، مزاج میں وہ مصنوعی صحیح تھوڑی سختی ہونی چاہیے، بدون اس کے انتظام ہونا دشوار ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فلاں مدرسے کے اندر جو فساد ہوا، اس کا اصل سبب کام کرنے والوں کا ڈھیلا پن ہے۔ حضرت کے دور میں حضرت کئی اہم مدرسوں کے سرپرست بھی تھے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، فلاں مدرسے کے اندر جو فساد ہوا، اس کا اصل سبب کام کرنے والوں کا ڈھیلا پن ہے۔ جو مشورہ میں نے دیا تھا اس کو منتظمین مدرسہ پورا نہ کر سکے، ورنہ ایک دم تمام فساد خدا کے فضل سے ہباء منصورہ ہو جاتا۔ کام قوت قلبی سے ہوتا ہے، محض ظاہری سامان سے کام نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک ایسے ہی موقع پر خود حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا۔ اس زمانے میں اہل قصبہ کی طرف سے مدرسے میں فساد ہوا تھا۔ اہل قصبہ یہ چاہتے تھے کہ ایک آدمی ہمارا بھی ممبر ہو جائے، اور حضرت منظور نہ فرماتے تھے۔ میں نے لکھا حضرت کو کہ اس کو منظور فرما لیا جاوے، کثرت تو پھر بھی حضرت ہی کے خدام کی رہے گی، ورنہ مدرسہ ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ یعنی حضرت تھانوی نے حضرت گنگوہی کو اپنی طرف سے یہ خیر خواہانہ مشورہ دیا تھا۔ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں کہ وہاں گنگوہ کے لوگ چاہ رہے تھے کہ مدرسے کی کمیٹی میں مقامی آدمی کو لیا جائے۔ حضرت نے نہیں لیا تھا، سب علماء کو لیا تھا، عوام کو کیا پتا کہ مدرسہ کیسے چلے۔ تو وہاں ٹینشن چل رہا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں، میں نے خود حضرت کو لکھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کے بعد حضرت گنگوہی کو مثل شیخ کے سمجھتے تھے، تو بہت احترام کرتے تھے، ہر بات میں مشورہ بھی کرتے تھے ان سے۔ تو یہ لکھا کہ آپ لے لیجئے ایک ممبر رہیں گا بھی تو کیا فرق پڑے گا، اکثریت تو آپ کے ہی لوگوں کی ہوگی، آپ کے چاہنے والوں کی، آپ کو سمجھنے والوں کی۔ اب ایک آدھ کے ممبر سے اس کا چلے گا بھی نہیں کچھ، مگر لے لیں گے تو فتنہ دفع ہو جائے گا، بستی والے جو گڑبڑ کر رہے ہیں یہ گڑبڑ ختم ہو جائے گی۔ یہ مشورہ حضرت نے ان کو لکھا۔ تو حضرت گنگوہی نے جواب میں تحریر فرمایا تھا کہ نااہل کو ممبر بنانے میں ہم پر مواخذہ ہوگا، یعنی اللہ پوچھیں گے کہ نااہل کو کیوں کمیٹی میں لیا، ہم سے مواخذہ ہوگا۔ اور اگر فساد ہوتا ہے نہیں لینے کی وجہ سے، تو اس فساد کے وہ خود ذمہ دار ہیں، ہم تو اللہ کو جواب دے نہیں، ہم سبب نہیں بنے۔ اس لیے ہم اگر مدرسہ ٹوٹ جائے، ہم کو خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، مدرسہ مقصود نہیں۔ ہم نااہل کو کسی حال میں ممبر نہیں بنائیں گے۔ یہ عزیمت تھی اہل اللہ کی، مضبوطی، استقامت۔ حضرت نے بجا فرمایا تھا، حضرت گنگوہی نے اپنے شیخ کو لکھا تھا کہ اتباع شریعت طبیعت ثانیہ بن گئی ہے۔ یہ جیسے انسان کی طبیعت مزاج بن جاتا ہے، ایسے شریعت میرا مزاج بن گیا ہے۔ یہ بالکل اب دیکھو یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تجربے اور علم کی روشنی میں ایک فتنہ فروغ کرنے کی بات کہی، لیکن حضرت گنگوہی نے دوسرے نظر سے سوچا، وہ شریعت کی نگاہ سے سوچا کہ اگر آپ کسی نااہل کو جو کام کے قابل نہیں ممبر بنائیں گے
تو ذمہ دار آپ ہوں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب رہ گیا یہ کہ ہمارے نہیں بنانے سے نقصان ہوگا، یہ ہوگا، تو ہم ذمہ دار نہیں۔ اللہ کو منظور ہوگا تو چلے گا، مدرسہ نہیں منظور ہوگا بند ہو جائے گا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ یہ حضرت نے جواب دیا۔ اسی تجربے کے حوالے سے حضرت فرما رہے ہیں کہ انتظام کے لیے منتظم کا اعتدال کے ساتھ کسی قدر سخت ہونا ضروری ہے، بدون اس کے انتظام ہونا دشوار ہے۔ اور حضرت کا اشارہ غالباً دارالعلوم دیوبند میں جو انتشار ہوا تھا حضرت کی حیات میں ہوا تھا، اس وقت کچھ مشورے حضرت نے دیے مگر ان حضرات نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، مطلب یہ کہ مناسب نہیں سمجھے، نرمی کی وجہ سے، بھئی یہ مروت کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے انتظام۔ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ انتظام اور مروت جمع نہیں ہوتی، یا تو مروت ہوگی یا انتظام ہوگا، دونوں کو جمع کرنا مشکل ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ان غالی اور جاہل صوفیوں نے تصوف کو بدنام کیا، یہ لوگ اپنی بے احتیاطیوں سے امت میں کفر پھیلاتے ہیں۔ ایک اسلامی ریاست میں مشائخ نے فصوص کو داخل نصاب کر رکھا ہے، یعنی فصوص الحکم جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے فصوص الحکم، اور بہت ہی باریک باریک طریقت کی باتوں پر مشتمل ہے، بہت سی باتیں بظاہر خلاف شریعت ہی معلوم ہوتی ہیں۔ ایسی کتاب بڑے بڑے مشائخ کو نہیں سمجھ میں آئی، ایسی کتاب داخل نصاب کر رکھی مشائخ نے، یعنی بادشاہ مسلم تھا، اس سے بول کے نصاب میں شامل کرا دیا۔ اس کا جو نتیجہ ہوگا ظاہر ہے، اس لیے کہ پڑھنے والے جاہل ہوں گے، پڑھانے والے نور علی نور۔ اب جس کو دیکھو ہما اوست ہانک رہا ہے، بھلا کوئی پوچھے کہ ایسی حالت میں اس کتاب کو سمجھے گا کون؟ وحدت الوجود کا تیڑا مسئلہ، اگرچہ کہ شیخ اکبر کے غالب احوال کی روشنی میں ہمارے اکابر نے ان سے حسن ظن رکھا ہے، لیکن جو باتیں فصوص الحکم میں اور فتوحات مکیہ میں ہیں، ان سب کا سمجھنا اور اس کو صحیح انطباق کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اسی سے گمراہیاں پھیلی، لوگوں میں طرح طرح کی باتیں چل پڑیں، لوگ فی الحقیقت ہر چیز کو خدا ماننے لگے، تو اسی کو حضرت فرما رہے ہیں یہ لوگ اپنی بے احتیاطیوں سے امت میں کفر پھیلاتے ہیں۔ بے احتیاطی یہی ہے کہ جو فن عوام کی سمجھ کا نہیں ہے، خواص میں بھی سمجھ کا نہیں ہے، اخص الخواص کچھ توجیہ کر سکتے ہیں اس کے، سب تو کر بھی نہیں سکتے، وہ کائے کو عوام میں پھیلائی جائے باتیں، وہ کتابیں کیوں پھیلائی جائیں، وہ باتیں کیوں پھیلائی جائیں، لیکن پھیلانے کی وجہ سے بولنے والا تو کسی خاص مرتبے سے بول رہا ہے، وہ کیا بولنا چاہتا ہے سمجھنے والا الٹا سمجھ رہا ہے اس کا، لہذا وہ تو توحید کی بہت باریک بات کہہ رہے ہیں، یہاں شرک کا سبب بن رہا ہے، وہ ایمان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، یہاں کفر کا سبب بن رہا ہے، تو ایسی چیزیں عوام میں کیوں بیان کی جائیں؟ تو یہی کرتے ہیں جاہل صوفیہ، اسی سے بجائے ہدایت کے بیچارے ان کے چاہنے والے گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو اہل اللہ کی صحبت نصیب نہیں ہوئی بالکل بیکار ہے، اگرچہ اہل علم ہی کیوں نہ ہو۔ جن لوگوں کو اہل اللہ کی صحبت نصیب نہیں ہوئی بالکل بیکار ہے، اگرچہ اہل علم ہی کیوں نہ ہو۔ محض پڑھنے پڑھانے سے کیا ہوتا ہے، یعنی کافی نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ نفع نہیں ہوتا، نفع تو ہوتا ہے، پڑھنا پڑھانا بھی اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ ہے کہ خود کو کوئی خاص نفع اس سے نہیں ہوتا۔ خود کی اصلاح و تربیت اللہ کے نیک بندوں کی معیت و صحبت کے بغیر مشکل ہے۔
کسی اور جگہ حضرت تھانوی نے خود فرمایا عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ کسی صحبت کامل کے بغیر آدمی میں صحیح معنوں میں تدین نہیں پیدا ہوتا. عادت اللہ یوں ہی جاری ہے. یوں کسی کسی کی مثال اس سے ہٹ کے بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی تربیت تو کسی اللہ والے کے پاس نہیں ہوئی، لیکن وہ ہے بہت نیک اور صالح اور متقی پرہیزگار. ایسا ہے مگر نادرن ہے. اکثر اللہ کا طریقہ ایسا ہی ہے، کسی کامل کی صحبت سے کمال نصیب ہوتا ہے. فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ علماء میں دو چیزیں بالکل نہ ہوں، ایک کبر اور ایک طمع، یعنی تکبر اور حرص. یہ دو چیزیں علماء میں بالکل نہ ہوں. اس کی وجہ سے یہ بڑی دولت سے محروم رہتے ہیں. علماء کو عمرا سے استغنا چاہیے. عمرا یعنی امیر لوگ، مالدار لوگ. علماء کو عمرا سے استغنا چاہیے. یہ لوگ ملانوں کو حقیر سمجھتے ہیں. پھر اس حقیر سمجھنے کا سب سے زیادہ سبب یہ ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو لالچ ہوتی ہے. اس سے علم اور اہل علم کی تحقیر اور حقارت ان کے دلوں میں مرکوز ہو جاتی ہے. علماء کو ہر وقت اس آیت کا مراقبہ رکھنا چاہیے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی آسمان زمین کے سب خزانے اللہ ہی کے ہیں. اور جس اللہ کو ہم نے مقصود بنایا ہے وہ جب سارے خزائن کا مالک ہے تو اس کے بندوں کے محتاج بننے میں کیا ہے؟ کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں، سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں. علماء کو ہر وقت اس آیت کا مراقبہ رکھنا چاہیے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دین میں ضرور محبوبیت کی شان ہے، ضرور مطلوبیت کی شان ہے. اگر علماء اپنے وضع پر رہیں ضرور محبوب رہیں گے. میں استغنا تو کیا، ذرا استغنا کی نقل کرتا ہوں اپنے بارے میں. حضرت فرمانے کہ باقاعدہ استغنا کہ دنیا سے جو ہے دل ہٹ جائے، تو میں استغنا تو کیا ذرا استغنا کی نقل کر لیتا ہوں. مگر کم فہم لوگ اس پر مجھ کو ملامت کرتے ہیں کہ سخت مزاج ہے. میں سچ عرض کرتا ہوں کہ میں سخت نہیں ہوں. ہاں قلب میں غیرت ضرور ہے، اس کو کوئی سختی سمجھے اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں. جب یہ لوگ ملانوں کو حقیر سمجھتے ہیں تو ان متکبروں کے ساتھ یہی برتاؤ کرنا مناسب ہے. آخر غیرت اور حیا بھی تو کوئی چیز ہے. لیکن اگر کسی کو حس ہی نہ ہو تو اس کا کیا علاج؟ ایک ترکی بزرگ تھے مکہ معظمہ میں، خلیل پاشا ان کا نام تھا. میں ان سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے سے ملا ہوں. وہ کہتے تھے کہ جیسے علماء میں نے ہندوستان کے دیکھے ویسے علماء اسلامی ممالک میں بھی نہیں ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان میں کیا بات دیکھی، ہندوستان کے علماء جو آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں تو ان میں کیا بات دیکھی آپ نے؟ کہا کہ ہندوستان کے علماء میں حب دنیا نہیں ہے، اور جگہ کے علماء میں حب دنیا ہے. یہ 100 برس پہلے کی بات ہے. اب تو حالات ہمارے ہاں بھی بدل گئے. علماء میں جو ظاہری استغنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. لیکن پھر بھی اب بھی ہمارے ملک کی اہل علم کی صورت حال یہ ہے کہ وہ جس قدر قناعت کے ساتھ دین کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں اسی میں ہنسی خوشی ہے. یہ کہیں اور کسی ملک میں اس طرح لوگوں کا دین کی خدمت کرنا علماء کا نظر نہیں آتا. بڑی بڑی تنخواہیں سرکار سے مل رہی ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو کوئی سرکار اور کار نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے مل گیا، مدرسے سے مل گیا، مسجد سے مل گیا، لیکن ان سے کہیں زیادہ خدمت کر رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ جو کام کے لیے ہوتا ہے وہ کام بنتا ہے، اور جو کام کسی دنیاوی مفاد کے لیے ہوتا ہے اس میں برکت کچھ نہیں ہوتی. جب حیدرآباد دکن تھا، نظام اسٹیٹ تھا، تو بہت
بڑا ملک تھا یہ، اچھا خاصا اور طاقتور اور مالدار ملک تھا. تو سر رشتہ تعلیمات بھی تھا، امور مذہبی کا قلمدان بھی تھا. یہاں پر امور مذہبی کے تحت بہت سے اچھے کام ہوتے تھے. اسی میں وعظ و نصیحت کا بھی کام تھا. تو باقاعدہ امور مذہبی کے محکمے سے الواعظ نام کا ایک ماہنامہ بھی نکلتا تھا، جس میں بہت سی دین کی باتیں، خیر کی باتیں وغیرہ چھپتی تھی. اور اسی محکمے کے تحت میں واعظین بھی مقرر تھے. علماء کو تقرر کر کے ان کو سرکاری خزانے سے تنخواہ ملتی تھی، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جا جا کر دیہاتوں میں، قصبوں میں، گاؤں میں لوگوں کو دین پہنچائیں، تبلیغ کریں، دین کی بات پہنچائیں. یہ ان کی ذمہ داری تھی. اس پر علماء کے تقرر ہو جاتے تھے. لیکن سقوط حیدرآباد کے اسباب پر لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ جو علماء واعظ تھے وہ دھوکے باز تھے، اور جو مشائخ تھے وہ دین فروش تھے. یہ بھی سبب بنا اس مضبوط ترین مسلم کنٹری کے ختم ہو جانے کا، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ. اس کے شواہد انہوں نے اس کے اندر لکھے ہیں، اپنے مضمون میں لکھے ہیں. کینیڈا کے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے تاریخ سقوط حیدرآباد لکھی. حیدرآباد کی حکومت کے ختم ہونے کے اسباب پر تاریخی روشنی ڈالی انہوں نے. اس میں یہ سب باتیں لکھی. تاجروں میں کتنا نکما پن تھا، مسلمانوں کو کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، سب سرکاری ملازمت چاہتے تھے، اور مسلمان نوابوں کی طرح رہنے کے عادی ہو گئے تھے. کاہلی اور کسل مندی ہی ان میں غالب تھی. نوجوانوں کے اخلاق خراب تھے. نوابوں کے گھر میں ہر قسم کی بے حیائی، بدکاریاں سب پیسے کی بنیاد پہ چلتی رہتی تھی. ہندو عورتیں اپنے آمدنی کے خاطر اپنی بچیوں کو ان کے گھروں میں رکھا دیتی تھی. وہ لوگ ان سے انجوائے بھی کرتے تھے، پیسے دیتے رہتے تھے، وہ پیسے اس کی اماں کو ملتے رہتے تھے. تو اس کی وجہ سے نوابوں کی اولاد بدکار، بد اخلاق ہو گئی تھی. ہر گھر میں ہندو لڑکیاں موجود تھیں، بغیر بلائے خود ہی لالا کے رکھتے تھے زبردستی کر کے کہ پیسہ ملے گا ہم کو اس کے لیے. جیسے اکبر کے دربار میں مہاراجاؤں نے اپنی بیٹیاں بھیج بھیج کے ہی اس کو خراب کیا. تو یہ سب تھا. دینی طبقے کا کیا حال تھا؟ تو مشائخ جو ہے وہ بے حجابی، بے حیائی سب اپنے لیے جائز رکھی ہوئی تھی. بس مرید مریدن میں کوئی فرق ہی نہیں تھا. سب جاتے تھے، اپنے بال کھندلواتے تھے ان کے مبارک قدموں سے، سینوں پہ بچیوں کے ہاتھ پھرواتے تھے، تبرکن سب چلتا تھا. اور بس جو نذرانے لے کے گاؤں سے آتے تھے لوگ، ان نذرانوں میں مست و مگن تھی. کوئی دین سے مطلب نہیں، کوئی دین سکھانا ان کا کام نہیں تھا. علماء کا کیا حال تھا؟ تو یہ حال تھا کہ مہینہ بھر گھر میں رہتے تھے، اور اخیر مہینے میں فارم ملتا تھا، فارم فل اپ کر دیتے تھے. یہ تاریخ کو فلاں گاؤں میں تھا، یہ تاریخ کو فلاں جگہ تھا، یہ تاریخ کو فلاں جگہ تھا. حیدرآباد میں اپنے ہی گھر میں رہ کر مہینے کے ختم پر جھوٹ فارم بھر کے تنخواہ اٹھا لیتے تھے، کیونکہ تنخواہ کی بنیاد پہ کام چلتا تھا. بس سرکار کو بتا دینا تھا کہ میں یہ کام کیا، سائن کر کے دے دیا، تنخواہ مل گئی. بس جاتے نہیں تھے، تبلیغ کرتے نہیں تھے، نصیحت کرتے نہیں تھے. نام ان کا واعظین تھا. سب دھوکے باز تھے. یہ ایسے حالات سبب بنتے ہیں. بظاہر ہم جو قریبی سبب ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. قریبی سبب یہ کہ انڈین یونین نے حملہ کیا اور فتح کر لیا، بس یہ قریبی سبب تھا جو سب کو نظر آیا، ظاہری سبب. حقیقی سبب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری. سلطنت اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے.
اس کی قدر کرتے، دین پر محنت کرتے، دین پھیلاتے۔ 450 سال مسلمانوں نے حکومت کی، 450 سال حکومت کرنے کے باوجود دکن میں 80% ہندو اور 15% مسلمان تھے۔ چاہتے تو 450 سال میں کیا تعداد کیا سے کیا ہو جا سکتی تھی، اگر تبلیغ کرتے، اگر دین سامنے رکھتے، اگر اچھا ان کے سامنے۔ نہیں کیا بادشاہوں نے کچھ بھی، تو جانی تھی حکومت، چلی گئی۔ لیکن جب سقوط ہو گیا تو الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا لے کے دین عطا فرمایا۔ پتہ نہیں کیا حال ہوتا اس ملک کا اب تک رہتا تو۔ اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ صاحب ہمارے سر پہ سایہ نہیں ہے بادشاہ کا، اب تو ہم ایک حکومت کے پابند ہو گئے جس کو اسلام سے کوئی مطلب نہیں، نام کو جمہوریہ لیکن حقیقت میں کفر۔ تو اب اپنی فکر شروع ہوئی یہاں سے کہ صاحب اب ہمیں اپنی فکر خود کرنی ہے۔ تب مدرسے کھلے۔ نظام اسٹیٹ میں 2 ہی مدرسے تھے، ایک جامع نظامیہ حیدرآباد میں تھا، ایک اس کی شاخ جڑچلہ میں تھی بس، اور جگہ جگہ پر مکتب ہوتے تھے مسجدوں میں، مدرسے کوئی خاص نہیں تھے۔ صرف نظام صاحب کی شخصی دلچسپی سے مکہ مسجد میں مدرسۃ الحفاظ چلتا تھا، جس میں بچے قرآن حفظ کرتے تھے، اور کچھ نہیں۔ لیکن سقوط کے بعد جگہ جگہ مدرسے قائم ہو گئے، دینی تعلیم عام ہوئی، لوگوں کو شعور ملا۔ ہم لوگوں نے خود ابتدائی عمر میں جب کام کے میدان میں قدم رکھا تو لوگوں کے جو عقیدے تھے، جو خیالات تھے، اب 50% بھی نہیں، ورنہ انتہائی مشرکانہ خیالات مسلمانوں کے، عجیب و غریب قسم کے بدشگونیاں، طرح طرح قسم کے رواج، رسوم، خرافات۔ اب کہنا چاہیے کہ 60 سے 70% ختم ہو کر بس چند خاندانوں میں ڈھیٹ قسم کے ضدی لوگوں کے ہاں باقی ہیں، اور کہیں نہیں، سب ختم ہو گئے الحمدللہ۔ پھر مدرسوں میں بچوں نے تعلیم حاصل کی، پھر دعوت و تبلیغ کی محنت آئی۔ یہ محنت گاؤں گاؤں گئی، گھر گھر گئی، لوگوں سے جہالت ختم ہوئی، لوگ نمازی بنے، مسجد تو جاتے، مسجدیں 3 خانے کی مسجد، 1 خانے کی مسجدیں تھیں، جس کے اندر 25-30 آدمی نماز پڑھ سکتے ہوں، ایسی مسجدیں بنائی گئی تھیں۔ لیکن اب دیکھو مسجدیں کتنی بڑی بڑی ہیں، سینکڑوں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی تنگ پڑتی ہے۔ اللہ کچھ لیتا ہے، کچھ دیتا ضرور ہے اللہ تعالیٰ۔ حکومت لے لی اللہ نے، دنیا لے لی، کہ صاحب وہ بھی ایک بڑی چیز ہے۔ اپنا اقتدار ہونا بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ مقتدر جو چاہے فیصلے کرتا ہے، اور جس کے کہتے نہیں کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی اسی کی بھینس، تو اب ملک پورا جس کے ہاتھ میں ہے۔ 9-10 برس سے RSS کے ہاتھ میں ہے، انہی کی لاٹھی ہے، انہی کی بھینس ہے، جو چاہے کر رہے، کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی بولنے والا ہے۔ اس لیے اسلام نے مسلم اقتدار کو اہمیت دی۔ جہاں بھی مسلمان بڑی تعداد میں ہو، انہیں اقتدار حاصل کرنا چاہیے۔ اقتدار حاصل کرنے سے ہم دوسروں پہ ظلم تو نہیں کریں گے، لیکن اسلام محفوظ رہے گا، مسلمان محفوظ رہیں گے۔ اور مسلمان کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا، اسلامی قواعد کے مطابق۔ غیر مسلم کنٹری میں جتنے محفوظ ہیں، اپنی کنٹری میں بھی اتنے محفوظ نہیں جتنے مسلم کنٹری میں محفوظ ہیں۔ اس لیے دونوں کے حق میں بہتر ہے، اسی لیے اسلام نے اس کے لیے حکم دیا اور اقتدار حاصل کرنے کو اسلامی تعلیمات میں شامل رکھا۔ ورنہ بس جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے اس کے مجبور ہو کر زندگی گزارنا پڑتا ہے۔
فرماتے ہیں کہ مولوی عبدالسمیع صاحب ایک میرٹھ میں تھے، بزرگ بدعتی قسم کے تھے۔ فرمایا کہ مولوی عبدالسمیع صاحب خیالات کے تو خیر غالی بدعتی تھے، مگر تھے نیک نیت۔ ان کے نیک ہونے کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے اس سائل سے دریافت کیا کہ تم سے موت کے وقت یا قبر میں یا حشر میں یا میزان پر یا پل صراط پر کیا یہ سوال ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے سے تو نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر پوچھا کہ تم کو کیا معلوم ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی؟ تو کہا ہاں معلوم ہے۔ تو کہا اچھا بتلاؤ نماز میں فرض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کیا کیا ہیں؟ تو خاموش ہو گیا۔ اس پر فرمایا کہ جاؤ کام کی باتوں میں وقت صرف کیا کرتے ہیں، غیر ضروری سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اکثر بدعتی لوگ بڑے زور سے ایمان ثابت کرتے ہیں، مگر انہوں نے سائل کی دینی مصلحت کو دیکھ کر اس کے موافق جواب دیا۔ کم از کم علماء کو ایسا تو ہونا چاہیے کہ سائل کے تابع نہ بنے۔ فرمایا ہر شخص کا کام نصیحت کرنے کا نہیں، اس کی بھی شرائط ہیں۔ بدون ان شرائط کے نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بغیر وضو کے نماز پڑھنا۔ ایک شخص یہاں پر مقیم تھے، یعنی خانقاہ تھانہ بھون میں۔ انہوں نے دوسرے شخص کو ایک نصیحت کی، اور یہاں کے قواعد میں مصالح تربیت کی بنا پر یہ بھی داخل ہے کہ ایک دوسرے کو کچھ نہ کہے۔ میں خود ہی ہر بات کا انتظام رکھتا ہوں، کیونکہ ایک طالب کے دوسرے طالب کو کچھ کہنے میں عوارض کی وجہ سے بڑی خرابیاں ہیں، بڑے مفسدے ہیں۔ میں نے ان سے مواخذہ کیا کہ تم نے ان کو نصیحت کیوں کی؟ شاید یہ جواب دیا کہ دین سمجھ کر۔ میں نے کہا کہ نماز دین ہے، مگر اس کی بھی شرطیں ہیں، ایسے ہی تبلیغ اور نصیحت کی بھی شرطیں ہیں، کیا وہ تم کو معلوم ہیں؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ جب شرطیں معلوم نہیں تو تم نے جو نصیحت کی یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ دین ہے؟ اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا کہ لو میں بتاتا ہوں شرطیں۔ نصیحت کی پہلی اور ادنا شرط یہ ہے کہ جس کو نصیحت کرے عین نصیحت کے وقت یہ سمجھے کہ میں اس سے کم درجے کا ہوں اور وہ مجھ سے افضل ہے۔ جس وقت تم نے نصیحت کی تھی قسم کھا کر بتلاؤ کہ کیا یہ خیال تمہارے دل میں تھا کہ میں ارذل ہوں اور وہ افضل ہے، یا اس کے عکس تھا؟ کہنے لگے کہ عکس ہی تھا۔ میں نے کہا تو یہ تکبر ہوا جو معصیت ہے، اور تم کہتے ہو کہ دین سمجھ کر میں نے کیا۔ کیا جو چیز تکبر سے ناشی ہو وہ دین ہو سکتی ہے؟ اب یہ دیکھو کہ یہ تکبر تم میں کاہے سے ہوا؟ یہ ذکر و شغل سے پیدا ہوا۔ اس کے سبب اپنے کو بزرگ سمجھنے لگے، اس لیے آج سے ذکر و شغل چھوڑ دو۔ لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ حیات معتادہ اور ایک جگہ بیٹھ کر مت پڑھو، چلتے پھرتے کر لیا کرو، جس کی کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ دوسرے خانقاہ والوں کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھا کرو اور ان کے وضو کے لیے لوٹے بھرا کرو۔ 10 روز تک انہوں نے ایسا ہی کیا، تب ان کا نفس ڈھیلا ہوا، اور نفس اسی طرح ڈھیلا ہوتا ہے۔ لوگوں سے کہتے تھے کہ مجھ کو 10 برس میں بھی وہ نفع نہ ہوا جو ان 10 دنوں میں ہو گیا۔ فرمایا کہ متکبرین کی سی وضع اختیار کرنا، اس کا لباس پہننا، اس میں خاصیت ہے کبر کی، جس سے ایک ظلمت پیدا ہوتی ہے اور قلب بگڑتا ہے۔ اسی طرح اپنی حیثیت سے زیادہ کپڑا پہننا، اپنی وسعت سے زیادہ سامان جمع کرنا، یہ سب تکبر کی فروعات ہیں، خصوصاً جب فجار یا کفار کے ساتھ تشبہ بھی ہو، تب تو ظلمات بعضها فوق بعض کا مصداق ہوگا۔ سب سے بڑی مانع چیز خدا کے دربار میں رسائی سے اور اللہ کے مقبول بننے سے تکبر ہے، اور اس وقت اس میں الا ماشاء اللہ عام ابتلا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اہل علم بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، اور عوام سے زیادہ مضر اہل علم کا ابتلا ہے، اس لیے کہ جب پیشواہی گم کردہ راہ ہوں تو ہدایت کی بظاہر کوئی صورت نہیں رہتی۔
والد صاحب مرحوم نے 4 نکاح کیے تھے، حکیم الامت کے والد۔ اس وقت عام دستور تھا معافی مہر کا، یعنی بیویوں کو بول کر مہر معاف کر دیتی تھیں عورتیں، یہ عام دستور تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک بھی تھا، یہاں بھی تھا، معاف کراتے، مرنے کے بعد زبردستی لے جا کے ڈولے کے پاس کھڑا کر کے معافی کروا دیتے۔ کوئی عورتیں سب مل کے بولتی تھی کہ میں معاف کر دی مہر، تو بول دیتی بیچاری، اور کیا کرے گی، نہیں بولے گی تو ایسے معاف ہوتا تھا۔ غالباً بیویوں نے اسی رواج کے مطابق والد صاحب کو مہر معاف کر دیا تھا، اسی لیے اس طرف کبھی التفات نہیں ہوا۔ مگر ایک بار دفعتاً مجھے تنبہ ہوا اور اس عام عادت پر قناعت نہ ہوئی کہ واقعتاً معافی ہو گیا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا۔ اس بنا پر میں نے والد صاحب سے جو شرعی حصہ مجھے آیا تھا، اس حصے میں ان لوگوں کا جو حصہ شامل تھا، اس کو میں نے حساب کر کے اس کو تقسیم کرنے کا انتظام کیا کہ جتنا ان کے حصے میں آ گیا تھا اپنے حصے میں، ماؤں کا حق وہ ان کو واپس کرنا، مہر۔ یہ جائیداد تو والد صاحب کی ہم ہی لوگوں کو پہنچی، اسی کے ذمے یہ دین مہر بھی ہونا چاہیے، اس لیے میں نے فرائض نکلوائی، یعنی احکام وراثت کے معلوم کرے۔ صرف مناسخہ کی اجرت میں مجھ کو 14 روپے دینے پڑے، یعنی یہ پورا انتظام کرانے میں حضرت کو اس دور میں 14 روپے خرچ کرنے پڑے، اور تقریباً سال بھر کے عرصے میں 4 کے ورثہ کی تحقیق ہوئی۔ وہ تو انتقال کر گئی تھی، اب ان کے بچے کون ہیں، کہاں ہیں، کون کون ہیں، اس کی کوئی مکہ معظمہ میں ہے، کوئی مدینہ منورہ میں، کوئی بمبئی میں، کوئی کلکتہ میں، کوئی لاہور میں، سب کا پتہ اٹھایا کہ کس کی اولاد کہاں کہاں ہے، اس کا پتہ اٹھایا۔ غرض الحمدللہ بعد تحقیق سب کو رقمیں پہنچا دی گئی۔ غالباً 800 روپے میرے حصے میں پڑ رہی تھی رقم، تو وہ اس دور میں بہت بڑی رقم تھی، تو 800 روپے کی رقم جو مہر کی، ان کے والد کے مہر کی، ان کی ماؤں کو پہنچنا چاہیے تھا، ان کی اولاد کو تلاش کر کے حضرت نے پہنچایا۔ ورثہ کے حصص میں بعض بیچاروں کے حصے پر 1 ہی پیسہ آیا، بعض کے حصے میں 2 پیسے آئے۔ کاندلے میں بڑے بڑے معزز و متمول لوگ ہیں، بعض کے حصے میں بہت معمولی رقم تقسیم کے بعد جب سب میں حضرت نے بانٹی کہ کس کو کتنی پہنچنی، مگر میری درخواست پر کسی نے بھی قبول کرنے سے انکار نہیں کیا۔ مجھ کو بڑی ہی مسرت ہوئی کہ انہوں نے قبول فرما لیا، اور اس خیال سے نہ تو معاف کیا کہ معاف کرنے کی کوئی چیز نہیں، اور نہ لینے سے انکار کیا کہ نہیں لیں گے تو میری دل آزاری ہوگی۔ ماشاءاللہ کیا ٹھکانہ ہے ان کی اس سمجھ اور فہم کا اور شرافت کا، اس لیے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مالیات کے معاملے میں اس زمانے میں بہت خرد برد ہوتا ہے، نیتیں خراب ہو جاتی ہیں پیسے کو دیکھ کر، حقوق اہل حقوق تک پہنچ نہیں پاتے، اس میں بڑی بڑی خرابیاں ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ہاں طلاق ہو گئی ہے تو جو ہے بچوں کا خرچ نہیں دے رہے، حالانکہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، انہیں خرچ کرنا چاہیے، لیکن یہاں صرف عناد، شرارت، ضد آتی ہے اور اخراجات دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ طلاق دیتے ہیں اور اس کے عدت کا گزارا نہیں دیتے، طلاقیں دیتے ہیں تو مجبوراً اجازت بھی ہے، لیکن جہاں مجبوراً اجازت ہے وہاں پر جو ہے حسن سلوک کے ساتھ اور خوشگوار ماحول میں بھیجنے کا اور کچھ ہدیہ دینے کا تک حکم ہے قرآن کریم کے اندر، لیکن یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں انانیت اور نفسانیت کی وجہ سے عناد کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہاں ضرورت نہیں ہے علیحدگیوں کی، یہاں ضرورت کے بجائے عداوت ہے۔
عداوت کی بنیاد پہ ہیں فیصلے پورے علیحدگیوں کے، ضرورت کی بنیاد پہ نہیں۔ اس وجہ سے وہ سب باتوں کو کون عمل کرے گا جو اسلام سکھاتا ہے؟ یہاں تو صرف غصہ نکال لینا ہے، انتقام لینا، بدلہ لینا، بس یہی ہے۔ دونوں طرف بدلہ لینے کے طریقے سوچ رہے ہیں، انتقام کے سزا دینا چاہیے، ٹھکانے دماغ لگانا چاہیے، بس یہ باتیں ہیں دماغ میں۔ ضرورت تھوڑی ہے کہ بھائی کوئی شرعی مجبوری آ گئی ہے، ضرورت تھوڑی ہے۔ لیکن دیکھو دنیا میں تو سب چل جائے گا، دنیا میں ہر زوردار کا زور چل پڑے گا، لیکن وہی ایک بات ہے جو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو، غلام کو پیٹتے وقت فرمائی کہ تیرا بھی کوئی آقا ہے۔ بس وہی ایک بات آدمی کے ذہن میں نہیں رہتی، وہ ایک بات رہ جائے کہ میرا بھی کوئی آقا ہے، ایسا ہی اس کو اقتدار ہے جیسا مجھے اپنے چھوٹوں پر ہے، کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے، چاہوں تو رکھوں چاہوں تو چھوڑ دوں، لہذا جو چاہے کر سکتا ہوں میں۔ لیکن آپ کے اوپر بھی کسی کا اقتدار ہے، اگر یہ بھول جائے آدمی تو بھی سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ یہ یاد رہے تو کہیں آدمی ظالم نہیں ہوتا، ہر جگہ عادل ہوتا ہے۔ اب حضرت کو دیکھو کہ یہ صرف میراث کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ صرف مہر کا معاملہ ہی نہیں تھا کہ بھئی ہمارے والد سبکدوش ہو جائیں مہر کے سلسلے میں، کیونکہ عرف کی وجہ سے انہوں نے معافی کرا لی، لیکن عرف کی معافی کیا معتبر ہے؟ حضرت کو اطمینان نہیں ہوا۔ حضرت نے کہا کہ حقداروں پہ پہنچے تاکہ والد قیامت میں اور قبر میں سبکدوش ہوں، تو سچی محبت یہ ہوتی ہے، سچی محبت کی وجہ سے ایسا کیا، اور اسی طرح علم کی برکت سے، اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے ایسا کیا۔ حضرت کی تو احتیاط کا یہ حال تھا کہ حضرت نے اپنے وصیت نامے میں یہ بات بھی لکھوا دی تھی، لوگوں نے دیکھی کہ حضرت کے وصیت میں نامے میں تحریر میں یہ بات بھی حضرت نے اخیر میں لکھ دی تھی کہ میرے قلم دان میں جو خطوط رکھے ہوئے ہیں جن کا میں نے جواب نہیں دیا ہے، ان خطوط کو ان لوگوں کے پاس واپس بھیج دیا جائے جن کے خطوط ہیں بغیر جواب کے، مگر چونکہ میں نے جواب نہیں دیا ہے اس لیے ان کا ٹکٹ استعمال نہ کیا جائے، ان کا ٹکٹ ان کے کور میں رکھ دیا جائے، میرے پیسوں سے ٹکٹ لگا کر واپس کیا جائے، کیونکہ میں جواب نہیں دیا ہوں، خط واپس کر رہا ہوں، اس لیے ان کا ٹکٹ استعمال نہ کیا جائے۔ یہ احتیاط کے ساتھ جو چند معمولی پوسٹر ٹکٹ کو بھی حساب کتاب میں رکھتا ہو کہ کہیں اس کی وجہ سے قیامت میں مواخذہ نہ ہو، وہ شخص اپنے روزمرہ کی زندگی میں، کھانے پینے میں، برتنے میں، رہن سہن میں، قوم کی امانتوں میں کتنا محتاط ہوگا اور کس قدر ان کو اس کی ہوگی۔ ہمارے سب اکابر دیوبند کی یہی شان تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیز صرف دوسروں کو بیان کرنے کے لیے رہ گئی، اپنے عمل میں اس کا لحاظ بہت مشکل ہے، لیکن کرنا چاہیے، یہی راستہ احتیاط کا راستہ ہے، قیامت کے مواخذوں سے بچنے کا راستہ ہے یہی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔